الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح ارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا بنا ان ابنک سرق وما شاہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین وصل القریۃ التی كنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وانا لصادقون قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یاتیانی بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم وتولى عنهم وقال یا اسف على یوسف وابیضت عینه من الحزن وهو کظیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتى تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون قالوا آئنک لأنت یوسف قال انا ویوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین قالوا تاللہ لقد اثارک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا باپ ہے بہت بوڑھا، بڑی عمر والا، پس رکھ لے اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو، ہم دیکھتے ہیں تو احسان کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا، اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑیں اس کے بغیر دوسرے کو جس سے ہم نے چیز پکڑی ہے، اس طرح تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑی بھائی نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے جو زیادتی تم یوسف کے بارے میں کر چکے ہو، میں تو اب اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور وہ تمام فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جاؤ واپس اپنے باپ کے پاس اور ان سے عرض کرو کہ ہمارے باپ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے
اور ہم نے وہی بیان کیا جس کا ہم کو علم ہوا ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ آپ دریافت کر لیں بستی والوں سے جس میں ہم رہتے تھے، اور اس قافلہ سے کہ ہم جس کے ساتھ آئے ہیں، کہ ہم نے سچ کہا ہے۔ آپ نے کہا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے آراستہ کر دی ہے، یہ بات اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ لے آئے گا ان سب کو میرے پاس، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ اور اس نے ان سے منہ پھیر کر کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے عرض کی بے خدا آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس طرح آپ کی صحت بگڑ جائے گی یا آپ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت کا اور اپنے دکھ کا خدا کی بارگاہ میں، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ تو اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ گئے تو انہوں نے عرض کی اے عزیز پہنچی ہے ہم کو اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور ہم حقیر سی پونجی لے آئے ہیں، پس ہمارا پیمانہ پورا کریں اور ہم پر مہربانی بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو بہت بدلہ دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے اس سلوک کا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا جب تم نادان تھے؟ کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت مہربانی فرمائی، یقیناً وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی دی ہے، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ آپ نے کہا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ نے سنا جب حکمت سے یوسف نے بھائی کو روک لیا تو بھائیوں نے چوری کے الزام سے پہلے چوری اور چور کی سزا بھی بتا دی، مگر بعد میں وہ پریشان ہو گئے کہ اب باپ کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے یوسف سے عرض کی کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ یوسف کی جدائی پر پہلے ہی غم زدہ ہے، اب چھوٹے بیٹے کی جدائی اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ آپ ہم میں سے کسی کو اس بدلے بند کر لیں۔ یوسف نے فرمایا جس نے چوری کی اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ دوسرے کو پکڑ لیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ پھر یہودا جو کہ یوسف کا بڑا بھائی تھا، جس نے پہلے بھی بھائیوں کو کہا تھا یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، اس نے کہا کہ میں باپ سے منہ نہیں لگا سکتا ہوں، یہاں ہی ٹھہروں گا جب تک باپ خود نہ بول دے یا اور کوئی صورت اللہ تعالیٰ نہ نکالے۔ تم جاؤ جا کر باپ کو سارے حالات بتاؤ۔ چانچے وہ گئے اور انہوں نے حالات بتائے۔ یعقوب نے کہا تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم نے ہی یوسف کو کہا تھا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنایا جائے۔ پہلے یوسف کی بات بھی تم نے جھوٹ کی، پھر ان کو کہا جاؤ اب جا کر یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ سب کو پھر میرے پاس جمع کرے گا۔ چانچہ ایسا ہی ہوا۔ بھائی عاجز ہو کر یوسف کے سامنے پیش ہوئے، ان کی مہربانی کے طالب ہوئے۔ یوسف نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے۔ اس فرمان الہی میں پھر یہ بات بما ثبوت کہ بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جاؤ یوسف کا پتہ لگاؤ، سب میرے پاس جمع ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یعقوب کو سب علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ازمائش سمجھ کر روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ جدائی کا غم تو ضرور ہوگا، مگر زیادہ رونا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ اس سے ہدایت ملی کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے والا کافر ہوتا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے، اور بہت ہی مہربان
وہ بہت ہی مہربان ہے۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی جس کا ذکر پہلے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی مشرکین مکہ اس طرح پیش ہوئے اور پھر اسی طرح ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے مومن کا سینہ روشن ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا، اور مومن اللہ تعالیٰ سے امید قائم رکھتا ہے۔ آخر فتح اسی کی ہوتی ہے اور یہ دولت نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔